الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو اس وقت آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. یہی آیت کریمہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ آخرت کا عقیدہ دراصل ایک انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج دنیا کی جو حالت، انسانوں کے جو احوال، ان کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں اور گناہوں کا سلسلہ ہے، یہ سب دراصل اسی بنیاد پر ہے کہ ان لوگوں کا عقید آخرت یا تو ہے نہیں یا بہت کمزور ہے. عقیدہ ہی نہ ہو تو بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ویسا آدمی تو کافر ہوتا ہے. جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے اور چیزوں کو مانے لیکن آخرت کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں. سب کے سب مسلمان آخرت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن استحضار آخرت کا نہیں، اور یہ عقیدہ کمزور ہو گیا اور اسی کمزوری کے نتیجے میں آج ہم لوگوں کے اندر بے شمار قصور، بے شمار عیوب، بے شمار گمراہیاں، بے شمار قسم کے گناہ موجود ہیں. میں نے کئی مثالیں آپ کو دی، حالات کا جائزہ پیش کیا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ عقید آخرت کمزور ہو گیا ہے. آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، جواب دینے کا احساس موجود ہو تو آدمی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، گناہ نہیں کرے گا، دین کے کاموں میں غفلت نہیں برتے گا، اچھے اور برے کا فرق ہمیشہ کرتا رہے گا،
اپنی زبان کو، اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو، ہاتھ اور پیر کو، سب چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہے اور وہاں پر سوال و جواب ہوگا۔ جو آدمی یقین رکھتا ہے اس کی حالت بگڑ کیسے سکتی ہے؟ اگر اتفاقاً کچھ بگاڑ آیا، کچھ گناہ ہو گیا، کچھ غلطی کا ارتکاب ہو گیا، تو اس کا وہ عقیدہ سامنے آئے گا اور اس کو جھنجھوڑے گا اور توبہ اور استغفار پر اس کو مجبور کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی عقیدے آخرت میں مضبوط ہو اور پھر بھی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، غلطیوں پر غلطیوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے اور اسے اس بات کا دور دور تک خیال بھی نہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ بھائیو، یہ عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، جس کو قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہماری حالت دنیا میں درست رہے اور جب ہم یہاں سے وہاں پر جائیں تو وہاں پر سرخ روئی نصیب ہو جائے۔ بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کے اندر کے اس عقیدہ آخرت کو ایک فرسودہ عقیدہ سمجھ لیا۔ دور دور تک ان کو تصور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان چیزوں کا ہم کو جواب دینا ہے، حالانکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے ایک ایک چیز کا جواب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوکے تھے اور کئی دن کے فاقے سے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے باہر دوپہری کے وقت میں نکلے، حالانکہ عرب کی سرزمین پر جب سخت گرمی پڑتی ہے اس وقت کوئی باہر دوپہر کے وقت میں نہیں نکلا کرتا، سب اندر بند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھوک کی بےتابی میں باہر نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے، پوچھا کہ ابو بکر یہ وقت اور باہر نکل آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ بھوک کی بے قراری سے گھر میں بیٹھ نہیں سکا، بھوک کی بےتابی کی وجہ سے باہر نکل آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جس چیز نے تم کو باہر نکالا ہے مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ اندازہ کرو کیسا فقر تھا، فاقہ تھا، کئی دنوں تک کھانا نصیب نہیں تھا، اور 3 دن کے بعد، 2-4 دن کے بعد جب باہر نکلے ہیں اور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں بھوک نے تم کو باہر نکالا تو مجھے بھی بھوکی نے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ کچھ دیر کے بعد راستے میں مل گئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے بھی پوچھا کہ کیوں آئے باہر؟ انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، کئی دنوں کا فاقہ کرتے کرتے بےتاب ہو گیا، باہر نکل آیا۔ اب یہ تینوں حضرات آگے بڑھتے ہوئے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باغ کے اندر جاتے ہیں۔ ان کا باغ مدینے میں مشہور تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو الہیثم کے باغ میں گئے، دیکھا تو حضرت ابو الہیثم موجود نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھی۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش ہو گئی، انہوں نے ایک جگہ پر چادر بچھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے عرض کیا، اور درختوں سے انہوں نے کھجور لائے اور اس کے خوشے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے اور عرض کیا کہ ابو الہیثم موجود نہیں ہے، ابھی وہ باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آئیں گے، تب تک آپ اس کو نوش کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور یہ دونوں صحابہ کھجور نوش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو الہیثم آ گئے،
حضرت ابو الہیثم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے، گویا کہ ان کی عید ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پکانے کا نظام ہے؟ انہوں نے کہا ایک بکری ہے، اس کو ذبح کریں گے اور اس کا سالن بنائیں گے اور روٹیاں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ چنانچہ وہاں کے دستور کے مطابق انہوں نے بکری کو ذبح کیا، جلدی جلدی سے اس کو بھونا اور کچھ پکایا اور پھر روٹیاں تیار کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو رکھ دیا۔ اب یہ سب حضرات بیٹھ کے کھانے میں مشغول ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابو بکر اور عمر بھی، ابو الہیثم بھی ان کے ساتھ، اور ایک کنارے پر حضرت ابو الہیثم کی بیوی بھی۔ اب یہ کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہچکیاں بن گئی، آپ مسلسل زارو قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رونے کو دیکھ کر ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، ابو الہیثم کو بھی، ان کی بیوی کو بھی، سب کو رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی ایسے بلک بلک کے رو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر ان سب لوگوں پر اثر ہوا، سب کے سب رونا شروع کر ڈالا، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سنبھل گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما یبکیک، کس بات نے آپ کو رلایا، آپ کیوں روئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ کیا تھا، وہی دراصل آپ کو سنانا چاہتا تھا، اور پھر اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی، آپ بھی غور کریں، استحضار آخرت ہو تو کیا نمونہ انسان اپنی زندگی کا پیش کرتا ہے، اور آج ہماری زندگیوں کا کیا نمونہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم نے جو کھانا کھایا ہے ان میں سے ہر لقمے کا اور دانے کا قیامت میں حساب دینا ہے، جو ہم نے پانی پیا ہے اس کا بھی ہم کو جواب دینا ہے، ہم نے کھجور کھائے ہیں اس کا بھی ہم کو جواب دینا ہے۔ اس بات کے احساس سے مجھے رونا، اندازہ کیجئے کئی دن کے واقعے کے بعد بھوک کی بےتابی میں، پریشان حالی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا، لیکن وہ کھانا کھا کر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے، اور اس احساس نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخرت کے اندر کھانے کا حساب دینا۔ معلوم ہوا کہ کھانے کا حساب، پینے کا حساب، زبان کے بول کا حساب، نگاہ اٹھنے کا حساب، کان سے ایک ایک بات کے سننے کا حساب، ہاتھ کے چلانے کا، قدم کے بڑھانے کا حساب، ان سب چیزوں کا حساب قیامت کے میدان میں دینا ہے۔ یہ احساس جس کو ہو جائے گا اس کی زندگی کا نمونہ کیسا ہوگا، ذرا اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ احساس مر گیا ہے اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہاں کا حساب، کہاں کا سوال، کہاں کا جواب، کہاں کی آخرت، کہاں کا محشر، یہ ساری چیزیں دماغ سے اوجھل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نماز چھوڑنے والے بے نمازی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، کچھ بھی بولو اثر نہیں۔ کتنے بیانات، کتنی تقریریں، کتنے کتابچے اور کتنے مختلف تحریکات، لیکن سب اپنی جگہ پر، بے نمازی کا بے نمازی پر اپنی جگہ پر، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، زبان چلانے والے زبان چلاتے جا رہے ہیں، اور مختلف انداز سے اپنی زبانوں کو
اپنی آنکھوں کو، اپنے دل دماغ کو اور اپنے ہاتھ اور پیر کو استعمال کرتے جا رہے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز کا مجھے جواب دینا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس بات پر عمل درآمد مت کرو، اس کو زبانوں پہ نہ لاؤ، اسے دوسروں کو نہ بتاؤ، بلا تحقیق کوئی بات نہیں کہہ سکتے، بلا تحقیق نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ کیسے بول سکتے؟ اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان بھی اور یہ آنکھیں بھی اور یہ تمہارے دل بھی قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھو گی۔ آنکھ کے بارے میں پوچھ، زبان کے بارے میں پوچھ اور آنکھوں کے بارے میں پوچھ، یہاں تک کہ دل کے بارے میں پوچھو گی غلط بات دل میں کیوں جمایا تھا، بے تحقیق بات دل میں کیوں بسایا تھا، جھوٹی بات دل میں کیوں سچی بنا لیا تھا۔ اللہ کے سامنے ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہو اور ان چیزوں کا استحضار رکھتا ہو اس کی زندگی کا نمونہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، وہ سوچنے سے پہلے بھی سوچتا ہے اور بولنے سے پہلے بھی سوچتا ہے، ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ احساس ہے ہر چیز کا مجھے جواب دینا ہے۔ تو بھائیوں، یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو برائیاں، قباحتیں، رذائل، گناہ، عیوب پیدا ہو گئے، یہ سب دراصل آخرت کے عقیدے سے غفلت کی بنا پر ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے اور اس عقیدے کو دل میں جمانے اور اس کا استحضار پیدا کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فوراً احساس ہو قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے، بولنے سے پہلے احساس ہو قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، الگ ارسلان جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے بیٹے تھے ملک شاہ، سلطان ملک شاہ۔ وہ جب سلطان ہوئے ان کے زمانے میں ایک بار انہوں نے شکار کھیلنے کا ارادہ کیا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کچھ دیہاتی علاقوں، جنگلی علاقوں میں پہنچے۔ اس علاقے میں ایک عورت اپنے جھونپڑے میں رہا کرتی تھی اور اس کا گزرے معاش ایک گائے کی بنیاد پر تھا۔ ایک گائے اس نے پال رکھی تھی، اس کا دودھ نکالتی تھی، اپنے بچوں کو پالتی تھی اور کچھ دودھ بیچ دیا کرتی تھی، جو پیسے وصول ہوتے تھے اسی سے گھر کا گزر بسر، اپنی زندگی کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کی کل کائنات گائے پر گزر بسر۔ جب یہ بادشاہ ملک شاہ اس علاقے میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے پہنچا تو وہ تو ایک طرف کو تھا اور اس کے جو فوجی لوگ تھے انہوں نے جگہ جگہ کچھ گڑبڑ کر دی۔ وہیں پر ایک گڑبڑ انہوں نے یہ بھی کر دی کہ کچھ لوگوں کا مال لوٹ لیا اور انہی میں سے یہ عورت بھی تھی، اس کی گائے کو ان لوگوں نے پکڑا، کہا کہ بھئی اس جنگل میں کچھ کھانے کے لیے چاہیے، چلو اس گائے کو پکڑیں گے، اس کو ذبح کریں گے اور اسی کے کباب بنائیں گے اور اسی کا کچھ بنائیں گے اور کھائیں گے۔ چنانچہ گائے کو پکڑا، ذبح کر کے پکا کر کھا لیا۔ اب یہ بیچاری منت سماجت کرتی رہی ان کے سامنے کہ اللہ کے واسطے میری گائے چھوڑ دو، میرا گزر بسر اسی پر ہے، میرے بچوں کا گزر بسر اسی پر ہے، اگر یہ گائے نہیں تو گائے کا نہ ہونا صرف گائے کا نہ ہونا نہیں بلکہ میری اور میرے بچوں کی موت ہے۔ لیکن ان کو کوئی رحم نہ آیا۔
بس انہوں نے کاٹا اور کھایا اور مزہ کیا اور چلے گئے. بیچاری بہت پریشان ہوئی, سوچنے لگی کیا کروں, میرا گزر بسر کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اسی دن سے اس کا فاقہ شروع ہو گیا. لوگوں سے پوچھ پاچھ کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ فوجی جس بادشاہ کے ہیں وہ بادشاہ بھی اسی ایریا میں علاقے میں آیا ہوا ہے, اس لیے ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ فلاں پل کے اوپر سے گزرنے والا ہے. اس جگہ کہیں ایک پل تھا, اس پل سے بادشاہ کی سواری گزرنے والی تھی. اس نے کہا کہ بہت اچھا, میں اسی پل پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں اور بادشاہ سے التجا کروں گی کہ تمہارے فوجیوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے, اس لیے تم اس کا انتظام کرو اور ان کو سزا دو. چنانچہ وہ بیچاری جا کے کھڑی ہو گئی پل پر. انتظار, بہت انتظار کے بعد دکھائی دیا کہ واقعی بادشاہ اپنی سواری پہ سوار اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ادھر وارد ہو رہا. چنانچہ بادشاہ جو قریب آیا یہ مستعد ہو کے کھڑی ہو گئی. جو ہی بادشاہ پل کے اوپر آیا اور وہیں پر یہ کھڑی ہوئی تھی تو اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ بتایا اور اس کو روکنا چاہا. پولیس والوں نے اس کو ہٹانا چاہا تو وہ ہٹی نہیں اور سامنے بالکل آ کر کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ اے ملک شاہ, تیرے سے ایک بات کہنی ہے, میرا ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنا تیری ذمہ داری ہے. اب وہ مسئلہ بتا, اس پل پہ حل کرے گا کہ اس پل پہ حل کرے گا. سمجھ رہے بھائیو, یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے. وہ بیچاری کہنے لگی کہ بادشاہ مجھے ایک مسئلہ حل کرنا ہے, بتا اس پل پہ حل کرے گا کہ اس پل پہ حل کرے گا. اس پل سے مراد پل صراط, یا تو آخرت میں پل صراط پہ حل کر یا نہیں تو یہیں پر حل کر لے. بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. واقعی مومن کو جب آخرت کی یاد دہانی کی جاتی ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے ایک دم اپنی سواری کو روک دیا, سارے لوگوں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ, اور اس عورت سے کہنے لگا کہ مائی بتا تیری کیا مانگ ہے اور تیرا کیا مسئلہ ہے. عورت نے کھل کر پوری بات وضاحت کے ساتھ میں رکھی. بادشاہ نے افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ میرے جن لوگوں نے بھی کیا ہے میں ان کو سخت سزا بھی دوں گا, اور فی الحال تیرے لیے 70 گائے دینے کا آرڈر جاری کرتا ہوں. اسی پل کے اوپر اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. ایک گائے گئی تھی, اب 70 گائے اس کو مل گئی. اس عورت نے اپنی مالداری پر فخر کرنا شروع کر دیا اس زمانے. بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ دیکھو ایک مومن دنیا میں رہتے ہوئے جب آخرت کا تصور اسے آتا ہے اس کا دل کام جاتا ہے اور اس کا احساس بیدار ہو جاتا ہے. وہ اپنی اس دنیا میں اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. بادشاہ بڑا ہونے کے باوجود اب آخرت کی بات سامنے آئی اور عورت نے کہا کہ اس پل پہ کہ اس پل پہ بتاؤ. فوراً کہنے لگا نہیں اسی پل پہ حل کر لیں گے, اس پل پہ کون جائے گا. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے میں آخری زمانے میں اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں کا کوئی حق میرے اوپر رہ گیا ہو وہ آ کر مجھ سے وصول کر دیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان فرمایا تھا اپنے آخری دور کے اندر کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے وہ آ کر دنیا میں وصول کر لے. بھائیو یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل آخرت کا استحضار ہے, یہ آخرت کے یقین کا استحضار ہے. جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو زندگی کی رونق بدل جاتی ہے, زندگی کا انداز بدل جاتا ہے. اور جس کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا وہ لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کے کھاتا رہتا ہے اور حق اور برا جو چاہے کرتا رہتا ہے, گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے, زناکار زنا میں مشغول رہتا ہے, شرابی شراب کباب میں مشغول رہتا ہے, جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہتے ہیں, بے نمازی پن پر قائم و دائم رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آخرت کا استحضار نہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی طرف ہم سب کی توجہ ہو جائے, ہم بھی بادشاہ کی طرح ڈرنے لگ جائے. اور یہ جملہ یاد رکھ لیں
इस पुल पे के उस पुल पर। जब भी कोई मसला हो फौरन याद कर लो उस औरत का ये जुमला, इस पुल पर के उस पुल पर हमारे दिल और दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। जैसे कि बादशाह का दिल दिमाग दुरुस्त हो गया, इसी तरह हमारा भी दिल और दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। हम यहीं पर हल कर ले, हमने कितनों की गीबत की, हमने कितनी नमाजें छोड़ी, हमने कितना झूठ कहा, हमने कितना लोगों का माल दबाया, हमने किन किन लोगों को तकलीफ और अजियत दी, हमने किन किन लोगों की इज्जतें लूटी और लोगों के साथ क्या क्या बदसलूकी की। एक चीज होती है अल्लाह के हक में कमी कर देना और एक होता है बंदों के हक में कमी कर देना। अल्लाह का हक है दुनिया ही में अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह बहुत माफ करने वाले। अल्लाह ने खुद ऐलान किया कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें माफ करने वाला हूं, जैसा भी गुनाह लेकर आओ मैं तुम्हें माफी देने के लिए तैयार हूं। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल। अल्लाह रात में अपना हाथ रहमत का खोल देते हैं ताकि दिन का गुनहगार रात में आकर माफी मांग ले, और रात में अल्लाह अपना रहमत का हाथ खोल देते हैं ताकि दिन का गुनहगार माफी मांग ले, और दिन में खोल देते हैं ताकि रात का गुनहगार दिन में आपके माफी मांग ले। हर वक्त 24 घंटे अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। इसलिए एक तरफ तो बंदों को अपने गुनाहों पर एतराफ जुर्म के साथ, एतराफ कसूर के साथ माफी मांगना चाहिए, लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं कि सिर्फ जुबान से माफी काफी नहीं होती, उसका तदारुक भी करना पड़ता है। मसलन किसी आदमी ने रोजे नहीं रखे तो वो रोजे भी रख दे। अगर रमजान का कोई रोजा छोड़ दिया था, अब इन दिनों के अंदर रमजान के उन रोजों की कज़ा कर ले। अगर नमाज नहीं पढ़ा था, हिसाब लगा लगा कर नमाज पढ़ना शुरू कर डाले। कितने लोग हैं बेनमाजी, किसी ने 20 साल नमाज नहीं पढ़ी, किसी ने 30 साल नमाज नहीं पढ़ी, जबकि हदीसों से मालूम होता है कि एक वक्त की नमाज भी अगर कज़ा कर दी जानबूझकर, उसका इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह कि उसके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाए। अब इतने सालों तक की नमाज अंदाजा लगाकर अपनी नमाजों की कज़ा पढ़ना शुरू कर दिया जाए। इसी तरह रोजे नहीं रखे, रोजे रख दे। ज़कात नहीं दी थी, जितने सालों की नहीं दी, उसका कुछ हिसाब कर कर अंदाजा करके उससे ज्यादा ही कुछ निकाल डाले। इस तरीके पर जो कुछ बाकी है अल्लाह की जनाब में तौबा के साथ उसको पेश करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ बंदों के हुकूक हैं, जिसका जो हक दबाया, जिससे जो बदसलूकी की, वो उससे जाकर माफी मांग ले। लोग पूछते हैं मुझसे कि हम जाकर माफी मांगेंगे तो हमारी तो जिल्लत हो जाएगी, लेकिन भाइयों जिसे आखिरत का इंतजार होगा और वो ये समझेगा असल इज्जत और असल जिल्लत तो आखिरत की इज्जत और जिल्लत है। दुनिया की इज्जत और दुनिया की जिल्लत न इज्जत है न जिल्लत है। अगर आपने अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए किसी के सामने कह दिया भाई मैंने आपकी गीबतें कर दी है, मैंने आप पर झूठा बहतान बांध दिया था, मैंने आपके साथ ये बदसलूकियां कर दी थी, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप उसकी निगाह में गिर जाए, लेकिन अल्लाह की निगाह में तो बलद हो गए। हमारा क्या बिगड़ गया? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो हमारे जो है हमें कमजोर समझने से हम कमजोर नहीं होते। अल्लाह के दरबार में कमजोरी असल कमजोरी, वहां की जिल्लत असल रुसवाई है, इसलिए वहां की फिक्र करना चाहिए। अगर यहां पर यूं ही रहकर चले गए, कयामत का मैदान आया और कयामत के मैदान में जिल्लत और रुसवाई हुई तो क्या होगा? यहां की रुसवाई तो चंद लोगों तक होती है, लेकिन कयामत की रुसवाई तो पूरे आलम के सामने होती है। वहां पर शुरू तारीख से आखिरी तारीख तक
پورے کے پورے انسان موجود، انسانی نہیں جانور بھی موجود، فرشتے بھی موجود، جنات بھی موجود، انبیاء بھی موجود، اور غلط لوگ بھی موجود، اچھے لوگ بھی موجود، سب کے سامنے ذلت ہو، یہ بڑی ذلت ہے۔ بڑی ذلت سے بچنے کے لیے آدمی کو چھوٹی ذلت برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں اس میں کوئی ذلت کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لوگوں سے معافی مانگ لی، معافی مانگنے پر اس کے دل میں بھی عظمت پیدا ہوگی، بھائی کتنا اچھا انسان ہے، مجھ سے اس نے معافی مانگ لی، اس کے دل میں بھی بڑپن پیدا ہو جائے گا، عزت آ جائے گی۔ الغرض اس طریقے پر اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، آخرت کو اس طرح یاد کیجئے تاکہ اپنی زندگی آخرت کی اچھی بن جائے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو، واخشوا یوما، اور ایک ایسے دن سے ڈر کر زندگی گزارو۔ واخشوا یوما، یوم کے معنی دن، یہ دن کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن۔ اللہ کہتے ہیں واخشوا یوما، ایک ایسے دن سے ڈرو، کیسا دن؟ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، ایسا دن جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آتا۔ دنیا میں تو کچھ کام آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے کہا ہے یہ دن ایسا ہے، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایسا دن جس دن کے اندر ہر آدمی بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی زوجہ سے اور اپنے بچوں سے، سب سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کا کام نہیں آئے۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک کا اپنا کام ہوگا اور وہ اسی میں مشغول ہوگا، کسی کی طرف دیکھ نہ سکے گا، کوئی کسی کو دیکھنے کی مجال نہ رکھے گا۔ ایسا دن، اس دن سے ڈرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بھائیو، یہ دن آئے گا تو بڑا خطرناک دن ہوگا۔ احادیث میں بھی، قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری تفصیلات آخرت کے دن کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دن شروع ہوگا تو کیسے شروع ہوگا؟ اس دن کا آغاز حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ایک پھونک سے ہوگا، جس کو کہتے ہیں سور۔ اللہ نے ایک چیز بنائی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو، آسمان کو، ان سب چیزوں کو پیدا کر ڈالا، اس کے بعد اللہ تعالی نے سور بنائی، اور وہ سور سینگ کی شکل میں ہے، جیسے کہ سینگ ہوتی ہے لمبی سی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اس کو لے کر بیٹھ جاؤ اور عرش کی طرف دیکھتے رہنا، جو ہی تم کو حکم ہو پھونکنے کا تو پھونک دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں کیسے آرام کی نیند لے سکتا ہوں، میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں، جبکہ اسرافیل کے منہ میں سور رکھی ہوئی ہے، جب چاہے پھونک ڈالے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سور جب پھونکی جائے گی، دنیا کے لوگ کاروبار میں مشغول ہوں گے، سب کے سب کافر ہوں گے، ایک مومن نہ ہوگا، مومنوں کا دور ختم ہو گیا ہوگا، مومن دنیا سے نیست نابود، ختم، کوئی آدمی مومن نام کا نہیں ہوگا، اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پوری دنیا کافروں سے آباد ہوگی۔ جب یہ دور آئے گا اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو حکم دے گے ایک سور پھونک دو، وہ پھونکیں گے،
لوگ کاروبار میں مشغول، کھانے میں، پینے میں، کوئی سونے میں اور کوئی کاروبار کرنے میں، یہاں تک کہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیپار چل رہا ہوگا، کوئی بیپار کرنے والا کسی کو کپڑے کی تھان دکھا رہا ہوگا، دوسرا آدمی تھان دیکھ کر خریدنے کی بات چیت کر رہا ہوگا، کوئی اسی طرح دوسرے کاروبار میں ہوگا، کوئی باہر نکلا تھا ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، کوئی کسی اور مصروفیت میں ہوگا، اسی عین موقع پر سور پھونک دی جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب سور پھونکیں گے یہ آواز سب سے پہلے جنگلات سے نکلے گی، آئے گی آسمانوں سے اور شروع ہوگی دنیا میں جنگلوں سے، شہروں میں بعد آئے گی۔ سب سے پہلے جنگلات کے ایریا جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے وہ آواز بہت زور کی آنے لگی، جانور پریشان ہو جائیں گے، کیا آواز ہے اتنی خطرناک، اتنی کڑک جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ دنیا میں بھی کڑک آواز آتی ہے، انسان ہیبت سے مر جاتے ہیں یا ان کے دلوں میں ہول پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دماغ بے قابو ہو جاتا ہے، معروف ہونے لگتا ہے، جبکہ دنیا کی آوازیں ہیں ذرا سی سخت ہو جائے انسان پریشان ہو جائے۔ یہ آخرت کی آواز، جب یہ آواز آئے گی سارے جنگل کے درندے شہروں کی طرف آنا شروع ہو جائے گے، وہ سوچیں گے کیا آواز ہے، بھاگو یہاں سے، وہ انسانوں کی طرف آ جائے گی، اور جب وہ ادھر آئیں گے آواز بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے گی اور شہروں کی طرف آنی شروع ہو جائے گی۔ شہر کے انسان اس کو سنیں گے اور پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جائیں گے، ادھر کے لوگ ادھر بھاگیں گے، ادھر کے لوگ ادھر بھاگیں گے، اس لیے کہ کہاں سے آ رہی آواز کسی کو پتہ نہیں، چاروں طرف سے آواز ہے۔ ادھر کی آواز سنیں گے لوگ، سمجھیں گے کہ ادھر نہیں ہے، چلو ادھر جائیں گے، ادھر کے لوگ سمجھیں گے کہ ادھر نہیں ہے، ادھر کو آئیں گے، لیکن ہوگی وہ آواز جہاں طرف سے سب کے سب لوگ ادھر سے ادھر مارے پھریں گے، اور ان کے درمیان میں جنگل کے درندے بھی آ جائیں گے۔ اب جنگل کا درندہ کسی کو کھائے گا نہیں، وہ خود پریشان ہوگا، شیر بھی، ہاتھی بھی، باغ بھی، ریچھ بھی، سارے جنگل کے یہ سب کے سب انسانوں سے مل کر ایک دوسرے سے انس پانے کی کوشش کریں گے، لیکن بھائی وہاں کون کسی کا؟ جب یہ آواز سخت سے سخت، کڑک سے کڑک ہوتی جائے گی تو پھر انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، مرتے 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 پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ یہ ہے آخرت کے دن کی پہلی گھڑی، آخرت کے دن کا آغاز، اور پھر اس کے بعد سب جب انسان مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے یہ بھی انسانوں کو دکھائے گا، ستارے گر رہے ہیں، سورج بھی بے نور ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ پہاڑ دنیا میں روئی کے گالوں کے مانند ادھر سے ادھر ہواؤں میں پھر رہے ہیں۔ اب اندازہ کرو کہ کیا ہوگا، ساری دنیا پریشان، انسان پریشان، یہ جنات پریشان، یہ جانور پریشان، سب کے سب پریشان یہاں سے وہاں تک، اور یہ اس کے ساتھ نظارہ ہوگا سورج بے نور ہے، ستارے بے نور ہیں، ستارے گرتے جا رہے ہیں اور پہاڑ ادھر سے ادھر گھومتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مناظر قرآن کے اندر اللہ نے پیش فرمائے۔ جب یہ سب ہوگا تو پھر انسان مرنے شروع ہو جائے گا، عمارتیں ٹوٹنی شروع ہو جائے گی، اور جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ختم ہوتی چلی جائے گی، اور پوری دنیا یہاں سے وہاں تک بالکل ویران ہو کے رہ جائے گی، اور اس طریقے پر 40 برس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اسی موت کی حالت میں، اسی ویرانی کی حالت میں، اور اسی موقع پر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ارے بتاؤ بادشاہان کہاں ہیں تم لوگ؟ بڑے ڈینگے مارا کرتے تھے، بڑے نخرے کیا کرتے تھے، بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، غرور اور ناز میں مبتلا تھے،
اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ کیا امریکہ باقی ہے؟ کیا سعودی عرب باقی ہے؟ کیا اسرائیل باقی ہے؟ کیا ہندوستان باقی ہے؟ یا کوئی اور بادشاہ باقی ہے؟ دنیا کے سارے بادشاہ مٹی پلیت ہو جائیں گے، سب کے سب ختم۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، خود ہی اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اب کوئی بادشاہ نہیں، بادشاہ میں ہوں، اللہ واحد قہار، جس کے قہر کا نتیجہ دیکھ لیا، نہ زمین آسمان ہے، نہ آسمان باقی ہے، نہ ستارے موجود ہیں، نہ سورج باقی ہے، نہ انسان، نہ کوئی اور چیز، سب کی سب چیزوں کو اللہ نے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب بتاؤ بادشاہت کس کی؟ 40 برس گزر جائیں گے، 40 برس کے بعد حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکو۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہ جتنے مرے ہوئے پہلے سے باپ کے جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے اس دن تک جتنے بھی مر چکے، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہوں سے اٹھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو قبر سے اٹھوں گا وہ میں ہوں گا، میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد یک بعد دیگرے انبیاء اٹھیں گے، انبیاء کے بعد ان کے حواریین اور ان کے صحابہ اٹھیں گے، اس کے بعد اولیاء اللہ اٹھیں گے، نیک صالح بندے اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد یک بعد دیگرے دوسرے لوگ اٹھتے جائیں گے، سب سے اخیر میں کفار اور مشرکین اور فاسق و فاجر لوگ اٹھیں گے۔ لیکن جب اٹھیں گے کسی کے جسم پر ایک تار بھی نہ ہوگا، سب کے سب مادرزاد ننگے ہوں گے، اور نہ چپل ہوگا، نہ ٹوپی ہوگی، نہ کرتا ہوگا، کچھ نہیں، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے اس طریقے پر اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور سب کے سب میدان محشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب میدان محشر کی طرف چلیں گے سب کے سب ننگے، اسی حالت کے اندر کسی کو اپنا بس ہوش تک نہ رہے گا۔ قرآن کریم نے اس منظر کو کھینچا اور عجیب و غریب انداز سے بیان کیا۔ اللہ نے ایک جگہ پر کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے کہا کہ اے انسانوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ کیوں یہ حکم تم کو دیا گیا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا، معمولی قسم کا نہیں، ہر درجے ہیبتناک، ہر درجے انسانوں کے دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دینے والا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسا دن ہوگا یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن وہاں اگر کوئی عورت اپنے بچے کو اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو کبھی بھولا نہیں کرتی، اپنی مصیبت میں، اپنی تنگیوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی بے قراریوں میں کسی بھی موقع پر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھولا نہیں کرتی، لیکن وہاں کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہوگی وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور اللہ نے کہا اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی خوف کے مارے وضع حمل ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا ایسے لگ رہے جیسے کہ نشہ پیے ہوئے ہو، جیسے کہ کوئی شرابی شراب کے نشے میں بے قابو ہوتا ہے، نہ عقل ہوش اس کے برقرار ہے، نہ اس کا جسم برقرار ہے، ڈگمگاتا جا رہا ہے،
جیسے حالت نشہ پینے والے کی ہوتی ہے وہی حالت ان انسانوں کی وہاں پر ہوگی. یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کہتے کوئی شراب نہیں پی انہوں نے، لیکن دہشت و وحشت ایسی ہوگی. یہ ہے قیامت کا منظر. اللہ کے نبی کہتے سب کے سب لوگ ننگے اللہ کے اس میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں پر ننگے سب کے سب ہوں گے، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی؟ تو کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ شرم کہاں چلی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کسی کو اپنا ہوش ہی نہ رہے گا، شرم کیا آئے گی؟ شرم تو آئے گی اس وقت جب ہوش تو برقرار ہو، لیکن سب کے سب لوگ ہیبت زدہ، وحشت زدہ، مصیبت زدہ، ہول زدہ، وہاں پر کس کو کیا مجال ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھ لے؟ وہ تو اپنے آپ میں سے ہوں گے، شرم کا معاملہ بھی لو. بہرحال یوں میدان محشر قائم ہوگا، لیکن جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے کتنا بڑا ہوگا وہ میدان محشر، ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اسی ایک جگہ پر جمع ہوں گے. انسان ہی نہیں جنات بھی ہوں گے، جنات ہی نہیں فرشتے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ جانور بھی ہوں گے. جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے وہ سارے کے سارے جانور بھی وہاں پر ہوں گے، اس لیے کہ جانوروں سے بھی حساب و کتاب ہوگا. حدیث اس کے بارے میں موجود ہے، جو سینگ والی بے سینگ کو مار دے گی اللہ تعالیٰ بے سینگ والی کو سینگ دے دیں گے اور کہیں گے تو اس کو مار کے آج بدلہ پورا کر لینا تاکہ ہمارا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے. دنیا میں تو عدل ظاہر نہیں ہوتا، بیچارہ سچا گھٹ گھٹ کے مرتا ہے. جھوٹے لوگ، مکار لوگ، عیار لوگ لوگوں کے سامنے اچھل اچھل کر کود کود کے چلتے رہتے ہیں. دنیا میں نقشہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. شریفوں کی دنیا نہیں ہے، سچوں کی دنیا نہیں ہے، اچھوں کی دنیا نہیں ہے، پرہیزگاروں کی دنیا نہیں ہے. یہ جھوٹوں کی دنیا ہے، یہ مکاروں کی دنیا ہے، یہ فحاشوں کی دنیا ہے، یہ خبیثوں کی دنیا ہے، یہ رذیلوں کی دنیا ہے، یہ کافروں کی دنیا ہے، یہ بدبختوں کی دنیا ہے. یہاں سے وہاں تک بدبختی کے سامان نظر آ رہے. سچا بیچارہ مانگ مانگ کے رہ جائے، کوئی دینے والا نہیں. قتل کر دیا جا رہا، بے گناہ کو قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے والا واٹس ایپ میں آ کے اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور چیزوں میں آ کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے میں ہوں مارنے والا، کوئی کون ہے کچھ کر لینے والا. لیکن نہ حکومت اس کو پکڑتی ہے، پکڑتی بھی ہے تو کچھ اور انداز سے پکڑتی ہے، اور بیچارہ مرنے والا مر گیا. اب بتاؤ کہ اس کی جزا و سزا کا فیصلہ اگر قیامت میں نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے قیامت کے آنے کی عقلی دلیل یہی ہے. ایک تو شرعی دلیل ہے اپنے پاس، لیکن عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں، ایک عقل مند کو اپیل کرنے والی دلیل. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں سچے لوگ سچ بولتے بولتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی سننے والا ان کا نہیں ہے. معصوم لوگ مر مر کے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. دندنانے والے کافر، دندنانے والے بدماش، دندنانے والے فاسق و فاجر اور ظالم و قاتل یہاں سے وہاں تک دندناتے پھرتے رہتے ہیں. قانون کو بدل دیتے ہیں، چیزوں کو بدل دیتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے. انڈیا کو قانون کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کے اندر آج نقشہ دیکھا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کا علاج اگر قیامت میں نہیں تو کہاں ہوگا؟ اللہ تو سچے ہیں، اللہ تو انصاف والے ہیں، اور دنیا کو اسی طرح اللہ چھوڑ نہیں دیں گے کہ بھئی معصوم یوں ہی مر جائے، اس کا کوئی بدلہ ہی نہ دیا جائے.
اور جو دندنانے والے کافر و فاسق و فاجر و قاتل و ظالم ہے ان کو دنیا میں یوں ہی پلنے اور پھلنے اور جو ہے بڑھنے کا موقع دے دیا جائے. اللہ نا انصاف نہیں ہے، ایسا ہونے نہیں دیں گے. ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے قیامت کو رکھا ہے، وہ آخری زندگی ہے ہماری. وہاں جانے کے بعد ہر اچھا اچھا ثابت ہوگا، ہر برا برا ثابت ہوگا، ہر اچھے کو اچھا ملے گا اور برے کو برا بدلہ ملے گا. اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. قیامت کا آنا اللہ کے عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا بھائیوں کہ یہ دن قائم ہوگا، لیکن اس دن کی ہولناکی، وہ خطرناکی، وحشتناکی کیسے اور کیا ہوگی، اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ عرض کی جائے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استحضار آخرت والی بات عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بارونق اور نیکیوں سے معمور بنا دے. برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.